وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ گزشتہ روز میرا خطاب جو ہے وہ جمعہ کے خطبے میں اس آیت پر مبنی تھا، لیکن میں اگر زیادتی نہ ہو تو ایک بات کھول دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ مجھے زندگی میں 2 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ ایک دیدار جو ہے وہ چند سال پہلے ہوا، جس میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ تھوڑا سا چارپائی کا جو حصہ سر والا ہے وہ ادھر قریب ہے، تو پین جو ہے وہ دوسری طرف تھی۔ میں ان کے پاس گیا، جا کر ان سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کر کے جو ہے میں بیٹھ گیا وہاں۔ اور مجھے اب جو چیز یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب میں بیٹھا تو اس وقت میرے ہاتھ میں چابیاں تھیں۔ میں بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے جو میں نے الفاظ آپ سے کہے وہ یہ تھے کہ یہ چابیاں آپ کے گھر کی ہیں، اور چونکہ یہ چابیاں میرے پاس ہیں، میں آپ کے گھر والا ہوا نا، میں نے یہ خواب آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے، کوشش کی ہے کہ اس کے اندر کوئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ خواب کے اندر بالکل غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر میں نے جو ہے وہ جب اٹھا تو دل میں یہ سوچا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ مطلب مجھے واضح تھا کہ چابیاں تو تالے کھولنے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہاں جو ہے اس امت کے اندر کہاں کہاں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس امت کے اندر جو ہے وہ تم نے جہاں کہیں تم آواز بلند کر سکو وہاں تم نے آواز بلند کر دینی ہے۔ اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد جو پوری پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اسلامی واحد یونیورسٹی ہے، جو حکومت کی ہے اور اس منظور شدہ ہے، ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہو گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ اس یونیورسٹی کے اندر حق کی آواز جو ہے بلند ہونی چاہیے۔ پرسوں میں وہاں خطاب کر رہا تھا، موضوع بڑا ہی خطرناک تھا، خاص طور پر پروفیسر ساجد میر صاحب، آپ چونکہ سینٹر ہیں اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ اس موضوع کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ موضوع یہ تھا
اسلامائزیشن آف لا. پاکستان میں قانون کی جو ہے وہ اسلامیت بڑی مشکل. مجھ سے پہلے جو خطاب تھا وہ خطاب تھا سپریم کورٹ کے ایک بڑے محترم جج کا، جن کا نام ہے جسٹس فائز العیسیٰ. انہوں نے کہا کہ یہ عنوان مجھے سمجھ نہیں آیا. شروع سے لے کر آخر تک اپنی تقریر میں وہ کہتے رہے مجھے نہیں سمجھ آتا یہ اسلامائزیشن کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے سوال کو جو ہے وہاں ایک خاتون نے سوال کی صورت میں اور اجاگر کر دیا. اس نے کہا جی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ قانون جو پاکستان کا ہے یا کسی اور کا ہے اس کو تو ہم نے اسلامی بنانا ہے. یہ خود اسلامی قانون یا شریعت، اس کا اور قانون کو اسلامی بنانے کا فرق کیا ہے؟ اس نے فرق پوچھ لیا. انہوں نے جج صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ خود تذبذب میں تھے شروع سے لے کر آخر تک. انہوں نے یہ کام کیا کہ چھوڑ دیا اس کو جواب کو. پھر میں نے اپنی تقریر میں جو ہے اس کا جواب دیا. میں نے اصل میں یہ کہا کہ کل مجھے بیٹا حسن جو ہے وہ خاص طور پر بڑا اس بات کا شائق ہے کہ چونکہ یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی میں اور دیگر یونیورسٹی میں اس کا بہت آنا جانا ہے، وہ بڑا شائق ہے کہ قانونی اعتبار سے جو ہے وہ ہم بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ پیش کر سکیں. تو جب میں نے یہ آیت پڑھ کر جو ہے وہ یہ معنی کی اور میں نے کہا دیکھو بڑی اچھی بات کہی بیٹے ابتسام نے کہ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود نبی کا نام لے کر جو ہے وہ اپنی بات پیش کی ہے، اور نبی کا نام اس طرح سے لیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب نہیں دیا. اس سے پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ کافر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا ساتھی بنا ہوتا، ان کا ہمراہی ہوتا. اللہ نے اور بھی چیزیں ذکر ہو گئی ہیں، اس لیے میں آگے پہنچتا ہوں. اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وقال الرسول، رسول نے کہا، یہ نہیں کہا وقال الرسول یا رب، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیامت کے روز دعا ہوگی یا رب. اور دعا اس بات کی ہوگی کہ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن جو ہے وہ چھوڑ دیا. میں نے وہاں اسلامی یونیورسٹی کے اندر کوئی لحاظ نہیں کیا، مجھے پتا تھا کہ میرے ارد گرد کون لوگ ہیں، بلکہ میرے بارے میں ایک بات یہ مشہور کی گئی کہ مدنی صاحب بیمار ہیں اس لیے وہ معذرت کر رہے ہیں. لیکن میں اس کے باوجود وہاں پہنچ گیا، حالانکہ میرے پاس 2 شخص آئے تھے، مجھے انہوں نے دعوت ہی نہیں دی. اس شعبے کے وہ ذمہ دار تھے، مجھے انہوں نے دعوت نہیں دی. لیکن مجھے جو بات وہاں پہنچی ہوئی ہے کہ مدنی صاحب نے معذرت کر دی ہے کہ میں نہیں آ سکتا. وہ اصل میں جب سے پچھلے سال 7 ملکوں کے جج تھے اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ پاکستان کے آئین پر تبصرہ کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ تقابل کیا تھا، اس وقت سے جو ہے وہ بڑی مشکل پیدا ہو گئی وہاں. میں نے یہ کہا ہے کہ کیا سعودی عرب اور خلیجی ممالک مسلمان نہیں ہیں؟ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، میں اس وقت اس مناسبت سے کہ شاہ فیصل کا نام آیا ہے. شاہ فیصل یہ وہ شخصیت ہے جس کے باپ کے پاس جو ہے وہ جب وہ سعودی عرب کے اوپر حکمران ہوئے، بیٹے ڈاکٹر حسن نے اشارہ کیا ہے 1932 کی طرف. یہ اصل میں اس سے پہلے حکمران ہو چکے تھے. یہ 32 کے اندر جو ہے وہ ایک نئی تاسیس تھی. وہ اس مناسبت سے کہ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رحمانیہ کے اندر جو اہل حدیث کا دیوبند سمجھیے
اس کے اندر 1921 سے ہی جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو شیخ عبد الرحمن ابتدا کرنے والے تھے، لیکن صرف 1 سال زندہ رہے. پھر بعد میں جو تقریباً 17 سال اس کے متبع میں رہے ہیں وہ ان کے بھائی عطا الرحمن تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی سے کہا کہ آپ نے میری دعوت قبول کر لیں، شیخ الحدیث آپ ہوں گے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے چونکہ محبت کی ہے، اس لیے میں یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں. حافظ عبداللہ محدث روپڑی کے اختلافات بہت ہیں، میں اب اس کی وجہ چھوڑتا ہوں. ان اختلافات کے اندر کچھ اختلافات جو انداز کے تھے وہ بھی تھے جن میں حافظ ابراہیم میر سیال کوٹی جو ہیں اختلاف کرتے تھے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حافظ ابراہیم میر سیال کوٹی جو آپ کے جد امجد ہیں، انہوں نے موت سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ حافظ عبداللہ روپڑی پڑھائیں، اور اس بنا پر حافظ عبداللہ جو ہے وہ چل کر پھر سیالکوٹ پہنچے اور جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ مناسبت سامنے آ جائے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ساجد میر صاحب آپ کی موجودگی میں نے جو پچھلے سال بھی ابھی تک وہ میرا مضمون نہیں چھپا، اور اسی طرح اس سال میں نے وہاں 2-4 باتیں کہہ دی ہیں. میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کس لیے ہے؟ اس کے لیے نعرہ لگاتا ہے اخوان المسلمون، جماعت اسلامی کے دستور القرآن، اور پھر اس کے بعد جب آتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم دستور بناتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ دستور بن نہیں سکتا. یہی مصری علماء جو ہیں وہ آئے، شاہ عبدالعزیز بن سعود اس خاندان کے بڑے سے، شاہ فیصل کے باپ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جو ہے وہ ایسی فقہ تیار کر دیتے ہیں جس فقہ کے مطابق آپ یہاں شریعت کا کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے فقہ وہ تو قرآن کا جوہر ہے. انہوں نے کہا کہ میں قرآن مجید کو جو ہے وہ یہاں نافذ کر رہا ہوں، جوہر اس کے اندر خود بخود آ جائے گا. اور یہی وہ خیر ہے جو آج تک سعودی عرب کو بہت سے فتنوں سے بچا رہی ہے. میں اس لیے بڑا مطمئن ہوتا ہوں کہ اگر قرآن مجید یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بچے کے جو والدین، جس بچے کی ملکیت دیوار جو ہے وہ سیدھی کی تھی، والدین جو تھے وہ پرہیزگار تھے، تو اگر کہتے ہیں کہ وہ 7ویں پیڑھی تھی، 7ویں پیڑھی یعنی مطلب 7 پشتیں درمیان سے گزر چکی تھی، اگر وہاں تک اثر ہوتا ہے تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساجد میر صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ بہر صورت ایک اشارہ ہے. اسی طرح ابتسام الہی، میں اس سے پیار کرتا ہوں کہ مجھے ان بچوں سے بڑا پیار ہے، اس لیے کہ علامہ صاحب کے انتقال کے وقت ایک کام تو میں نے اس وقت کیا تھا اور ایک کام پھر بعد میں میری خواہش رہی. علامہ صاحب کا انتقال جن حالات میں ہوا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریاض میں تھے، اور یہ کہا گیا کہ ان کے بچوں کو تمام کو جو ہے وہ آپ نے سعودی عرب پہنچانا ہے. مجھے کہا گیا یہ، میں نے ایک ہی دن کے اندر تمام بچوں کے پاسپورٹ، گھر والوں کے پاسپورٹ تیار کر کے جو ہے وہ دے دیے، اور وہ ماشاءاللہ اسی روز جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے. ایک تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، لیکن دوسری بات جو ہے وہ میرے لیے پریشان کن تھی، اس لیے کہ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بہت پیار تھا. میں ان کے پاس اکثر جا کر جو ہے وہ اپنی اصلاح نفس کروایا کرتا تھا، تزکیہ نفس. تو میں نے ان کی بیٹی
हिशाम का हाथ पकड़े हुए, छोटा भाई इब्तिसाम का, इसका हाथ पकड़े हुए जो है वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं इस बच्चे को जो है वो कुरान नहीं हिफ्ज़ करवा सकती, इसको आप जो है कुरान हिफ्ज़ करवा दें। ये मेरे लिए सादत है कि सही माने में अगर किसी को कहा जा सकता है ना आलिम दीन, तो वो हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी है रहमतुल्लाह अलैह। मैंने वैसे एक बात अब दूसरी तरफ चली जाएगी, मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कैसे हो सकती है या हमारे दिलों की सफाई कैसे हो सकती है, तो कहने लगे कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये पढ़ा करें बहुत, ये हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी साहब ने मुझे बताया कि ये पढ़ा करो। अच्छा, अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे। मैं कहना ही चाहता हूँ कि मैंने जब ये बात की और पूरा शरिया एकेडमी और वहाँ की पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, मैंने कहा कि जब तक कुरान मजीद को दस्तूर नहीं बनाओगे उस वक़्त तक कहीं इस्लाम आ ही नहीं सकता। और आप हैरान होंगे कि कुरान के दस्तूर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है हमारे आइन के अंदर। आइन को पढ़िए, मैं इंशाल्लाह ये कह सकता हूँ कि मैं तकरीबन हाफिज़ हूँ आइन का, और एक एक दफ़ा जो है वो मुझे पता है। यहाँ तक मुझे पता है कि दफ़ा 227 जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ का कोई कानून जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होगा और इस्लाम के मुताबिक होगा, लेकिन उसमें लफ्ज़ जो है बड़े ख़तरनाक है। हमारी हर जगह ब्यूरोक्रेसी अल्फाज ले डूबे हैं। अल्फाज ये नहीं है कि वो कुरान के मुताबिक हो, बल्कि लफ्ज़ ये है कि कुरान मजीद में से अहकाम निकाले जाएं, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन दी होली कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्नत में से जो है वो फ़िक़ही अहकाम निकाले जाएं, देखा जाए कि कुरान मजीद उनके मुताबिक है कि नहीं। सवाल यह है कि वो निकालने वाले कौन हैं जो अहकाम निकालेंगे? वो असम्बली के अंगूठा छाप, वो असम्बली के अंदर जिनको कुछ भी पता नहीं है वो फैसला करेंगे। अगरचे हमारी 62 और 63 के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर रुकन असम्बली को एडिकेट नॉलेज, खातर खा इल्म होना चाहिए इस्लाम का। कितने हैं वहाँ खातर खा इस्लाम का इल्म रखने वाले? मैं इसलिए ये चंद बातें कर रहा हूँ ताकि प्रोफेसर साहब जो हैं उनको जो बात पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर खैर है, और मैंने वो खैर देखी। अल्लाह ताला मेरे गुमान से भी उनको अल्लाह बेहतर बना दे। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यही वो बात है जो अल्लामा इसानलाई ज़हीर ने इस जमात को सिखाई थी। उनकी आखिरी मेहनत जो है वो इस पर है, जब उन्होंने कहा कि ये जो शरीयत बिल पेश किया गया है 85 के अंदर सेनेट के अंदर, मौलाना समीउल हक और काजी अब्दुल लतीफ़ रहमहुल्लाह इन्होंने पेश किया है, उसके अंदर उन्होंने जो है वो फ़िक़ह को, उलमा के इज्तिहादात को शरीयत बनाने की बात की है कि शरीयत की तारीफ़ में यह शामिल है। उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं इसके लिए खड़ा हुआ, और इत्तेफाक से ज़ियाउल हक ने इस बारे में हाजी ग़ियास जो अटॉर्नी जनरल थे उनको मुकर्रर कर दिया। उनके घर में हमारे इजलास शुरू हो गए, उन्होंने तमाम मकातब फ़िक्र को इकट्ठा कर दिया, उनके तमाम मकाबिर को इकट्ठा करके जो है वो फिर उसके बाद उसमें लिखा गया कि शरीयत से मुराद किताब व सुन्नत है। बस ये जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला ने बहसो काम दे लिया। बताना मैं ये चाहता हूँ कि कहीं भी पूरे दस्तूर के अंदर ये मौजूद नहीं है कि किताब व सुन्नत की कोई अथॉरिटी है। आप जो है वो परेशान ना हो। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त के चीफ जस्टिस के सुसर हैं, और ये अल्फाज जो हैं वो मैंने अखबार में पढ़े कि बड़ी अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उसका सुसर भी चीफ जस्टिस रहा है, डॉक्टर नसीम असली शाह। उनका फैसला है आखिरी सुप्रीम कोर्ट का, जो अथॉरिटी है जिसकी पूरी पाकिस्तान की अदालतें पाबंद हैं। वो फैसला यह है कि 2A जो करारदाद मकासद है ये कतन जो है बालादस्त नहीं है बाकी आर्टिकल पर। 280 आर्टिकल हैं आइन के, 280 में से एक 2A है वो कहीं भी बालादस्त नहीं है।
आइन के किसी दफ़ा पर वो बारह नहीं। इसलिए कि उन दिनों हाकिम खान का केस था और उस केस में यह था कि सदर जो है वो सज़ा माफ़ नहीं कर सकता कुरान की रूह से, वो सिर्फ औलिया जो है वो माफ़ कर सकते हैं। तो ये जो बात जो है वो सामने थी, मैंने इसलिए जो है वो, मगर मैं उस बात को मुकम्मल कर लूँ 227 को। पहले 227 की ये बात लिखने के बाद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम की बात है, और जिसने निकालने हैं लेट डाउन कौन करेगा? वो करेगी असेंबली। और मैं भी आपको बता दूं, वैसे तो हम जो कुछ खैर है, किसी तरह हम खैर का कोई इकरार कर ले, हम उसकी तायीद करते हैं, खा वो पूरी खैर जो है वो खुद गलती कर रहा हो। करारदाद मकासद के बारे में कल डॉक्टर इसरार साहब के हाँ जो है वो 10 बजे बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, और उसके अंदर बड़े ही अहम आदमी हैं जो खिताब करने वाले हैं, जिनको मैं पसंद करता हूँ। लेकिन लिखा क्या होगा कि करारदाद मकासद असल में यही वो मसला है जो डॉक्टर नसीम हसन शाह मुसीबत डाल गए हैं। 5 जजों के साथ ये फैसला कर गए हैं कि आइन की कोई दफ़ा 2A समेत, इसलिए अब उनकी तौजीह सुनिए। उनकी तौजीह ये है कि करारदाद मकासद के पहले अल्फाज क्या है कि अल्लाह ताला पूरी कायनात का जो है वो मुक़्तदिर आला है। कायनात का, वहाँ पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, पूरी कायनात का जो है वो अल्लाह मुक़्तदिर आला है। और फिर इस मुक़्तदिर आला ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं रियासत को। यानी अब क्या मतलब है कि असल में हाकमियत आला अब जो है वो तफवीज़ हो गई है रियासत को। रियासत की ज़रा दफ़ा आर्टिकल जो 7 है उसको पढ़िए। रियासत से मुराद ये सारी हमारी हुकूमतें हैं। सूरत हाल ये है कि आइन के अंदर एक एक जगह पर जो है वो इस बात की वजाहत की जा रही है कि कहीं कोई आदमी जो है किताब और सुन्नत को ले ना आए। ये किताब और सुन्नत का नाम लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये हमारा दस्तूर जो है वो इस्लामी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे असल में जो बातें ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि सामने रहें। उसके अंदर जब अल्फाज ये हैं, और उसके बाद फिर क्या है कि रियासत के जो नुमाइंदगान हैं उनके पास जो है ये इख्तियारात उनके जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन ये है कि उनके पास ये मुक़द्दस अमानत है। अब सूरत हाल ये है कि मुक़द्दस अमानत के जो हामिलीन जो है वो कहाँ हैं? अमीन, जो इस कुरान मजीद की जो है वो हिफाजत करें। लेकिन असल मुसीबत क्या है कि कुरान मजीद जो है उसके तशरीह करने वाले तो तमाम वो जज हैं जिन्होंने जो है वो दीन पढ़ाई नहीं है, और वो जो फैसला करते हैं वो लागू है हमारे ऊपर। अब डॉक्टर नसीम हसन शाह का यही फैसला जो है, जिसके बाद कोई दरख्वास्त नहीं है, वो आखिरी फैसला है। उसके बाद जो है वो कोई शख्स कह सकता है ये मार्च 1992 का फैसला है। आज कितने साल हो गए हैं? 26-27 साल। कौन शख्स कह सकता है कि उन्होंने ये दलील दी है और कहा है कि करारदाद मकासद के अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अब ये इख्तियारात अल्लाह के जो हैं वो रियासत को मिल चुके हैं, और रियासत का जो इख्तियार है वो नुमाइंदों के ज़रिए से होगा, वही जो मेंबरान होते हैं। तो इसका माना यह है कि असम्बली के अलावा कोई यहाँ कानून बना ही नहीं सकता। उन्होंने इसको भी रद्द कर दिया है कि अगर आइन आपस में मुतजाद हो तो अदालत को कोई हक नहीं है कि वो इनका तजाद ख़त्म करे। ये सारा काम असम्बली का है। मैं बताना चाहता हूँ इसलिए कि बड़ी ये पैगाम में पाकिस्तान एक किताब आई है, मुझे कहा गया था इस पर साइन करो, मैंने कहा कतई नहीं करूँगा, बिल्कुल गलत है। उसमें एक खैर के अलावा कोई खैर नहीं है। उसमें खैर सिर्फ इतनी है कि वो जो लोग जज्बाती होकर जो है वो मुख्तलिफ जो ख़तरनाक लोग हैं उनके साथ शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ कहा गया कि हुकूमत को पूरा इख्तियार है। लेकिन ये हुकूमत का कतई इख्तियार नहीं है कि जो हुकूमत कह दे वो शरीयत बन जाती है। अगर ये बात है तो सबसे पहले मेरे नज़दीक मुजरम जो है वो अहमद बिन हम्बल है, जिसने कि कुरान मजीद को कहा था कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं। और उनसे भी बढ़कर आगे इमाम मालिक हैं, जिन्होंने जब ये फतवा नहीं दिया, हालांकि वहाँ का जो मुफ्ती आज़म था काज़ुल कुज़ात पर नाम नहीं लेता, आप उसे समझ जाएंगे, उसने ये फतवा दिया था कि ज़बरदस्ती की तलाक हो जाती है।
تو امام مالک کو کہا گیا کہ آپ اس فتوے کی تائید کریں گے؟ میں نہیں کروں گا۔ امام مالک جیسے شخص کی داڑھی منڈی گئی، ان کا منہ کالا کیا گیا، گدے پر چڑھایا گیا، اور پھر ساتھ منادی کرنے والا منادی کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ امام مالک کہنے لگا کہ تم نہ بولو، میں خود بولتا ہوں۔ امام مالک الفاظ یہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ لیکن مجھے ایک بات ویسے ہے تو یہ شاید بڑی عجیب بات ہے، میرا پوتا ہے، اس کا نام ہے مالک، اور اس کے باپ کا نام ہے انس۔ تقریباً 7 سال وہ بولا نہیں، لیکن اس کو اسی حالت میں جب کہ وہ ناقص بولتا تھا قرآن مجید حفظ کروا دیا گیا۔ میں عجیب معجزہ دیکھ رہا ہوں، وہ بچہ جو ہے اس نے قرآن حفظ کیا ہے، اب ماشاءاللہ حافظ ہے پورا، قرآن کیا حفظ کیا ہے کہ اس سے آپ پوچھئے کہ یہ آیت جو تم نے ابھی پڑھی ہے یہ کتنے نمبر آیت ہے ہر سورت کی، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اس سورت کی اتنے نمبر آیت ہے۔ ساتھ آپ پوچھیں کہ ابھی اس سورت کے اندر کل آیتیں کتنی ہیں، ایک ایک کا جواب دے گا، اور آج تک الحمدللہ جتنی مجلسوں میں اس کے سوال جواب ہوئے ہیں ایک بھی غلطی نہیں اس نے کھائی۔ تو یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے، اور یہ تو اللہ کی اصل میں دین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال یہ میرے دادے روشن دین کی دعا ہے جو کعبہ کا غلاف پکڑ کرتی ہے، اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو جو ہے قرآن کا حافظ اور محافظ بنا دے۔ مگر میں اس کو تقریر اس موضوع پر نہیں کروں گا، لیکن یہ بتاؤں گا کہ اصل میرا جو موضوع ہے نا، جس کو میرے نزدیک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ذکر صرف قرآن مجید کو کہا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کی روح سے یہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسول، یعنی وہ بدل ہے، اس سے عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، یہ عطف بیان اور بدل ہے۔ معنی کیا ہے کہ ذکر سے مراد یہاں رسول ہے، اور کہہ دیا کہ اس نے جو ہے وہ اللہ کی آیتیں تمام کی تمام واضح کر دی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید کہاں ہے؟ اصل تو ذکر ہے ہی رسول، ویسے قرآن مجید بھی ذکر ہے اس لیے کہ وہ پہلے ہے، لیکن ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کو ساتھ شامل کریں۔ اور آج کا بڑا فتنہ یہ ہے کہ اصل میں سنت کا جو ہے وہ انکار ہے اور سنت کا استخفاف ہے، اس لیے میں نے یہ بات جو ہے وہ اپنے خطاب میں وہاں بھی کہہ دی۔ میں نے کہا کہ یہ اصول فقہ کے 2 طریقے ہیں، میں اتفاق سے اصولی ذوق رکھتا ہوں۔ اصولی ذوق کے اندر میں نے یہ بات کہی کہ 2 طریقے ہیں اصول فقہ کے۔ ایک طریقہ جو ہے وہ جمہور کا ہے، اور ایک طریقہ جو ہے وہ صرف احناف کا ہے۔ احناف کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فقہ متعین کر کے اس فقہ کو جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ ثابت کرنے کے اصول بنائے ہیں، اور جو دوسرا طریقہ ہے جس کے بانی امام شافعی ہے، رسالہ کتاب جو لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں اصول فقہ بھی جو ہے وہ کتاب و سنت سے بنے گا، اس سے تیار ہوگا۔ اب یہ وہ چیز ہے، میں نے کہا کہ یہ جو شوافع کہتے ہیں، میں نے کہا جو شوافع کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ احناف کا اصول فقہ تو پھر اصول فقہ ہے ہی نہیں، وہ تو اصول تقلید ہے، کہ تقلید اس لیے کہ فقہ جب متعین ہو گئی تو تقلید تو پھر وہ تو تقلید کے اصول ہیں، اس لیے وہ طریقہ جو ہے سارے کا سارا اصول تقلید ہے۔ اب دیکھیے وہاں اس پوری یونیورسٹی میں میں یہ بات کر رہا ہوں اور کرایا ہوں الحمدللہ، اور یہ بھی کرایا ہوں کہ قرآن مجید کو جب تک دستور نہیں بناؤ گے اس وقت تک ساری باتیں غلط ہیں، اور میں نے وہ شاہ عبدالعزیز کے حوالے سے ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ لیکن ایک بات میں اس لیے آپ کو اور بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات ختم کروں گا اس کے بعد۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا خطاب تھا چند مہینے پہلے، اور وہاں میں مہمان خصوصی تھا آخری تقریب میں، اس کے اندر جو میرا خطاب تھا وہ مجھے کہا گیا آپ خطاب کریں، اور وہ جو کانفرنس ہوئی تھی جس کا آخری دن تھا، اس کا جو کانفرنس کرنے والا تھا وہ تھا کلیت العقیدہ والفلسفہ۔ تو میں نے وہاں یہ کیا کہ جب میری خطاب کی باری آئی تو میں نے
کچھ عربی میں تقریر اس لیے کی کہ وہاں عربی بہت بیٹھے ہوئے تھے، درویش بھی تھے، مکتب دعویٰ کے مدیر بھی تھے، اور لوگ بھی تھے. تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو کلیت العقیدہ والفلسفہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ جو ہے فلسفہ سے تیار ہوگا، اور فلسفہ کے بارے میں جو ہے وہ تبصرہ سن لیجئے. میں نے 2-3 جو ہے وہ قول ذکر کر دیے. میں نے کہا امام ابو یوسف کا قول ہے من تعلم بالکلام فقط تزندق، جو فلسفہ سے جو ہے وہ یہ سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، وہ تو زندیق ہوتا ہے. اور امام شافعی جو ہے وہ کتنی بڑی بات ہے، کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین. پہلا ترجمہ میں اسی کر دیتا ہوں کہ تمام کے تمام علوم قرآن مجید کے علاوہ جو ہے یہ فن ہے، الا الحدیث سوائے حدیث کے، اور علم فقہ. جہاں انہوں نے علم فقہ کا لفظ استعمال کیا، اب اس کی انہوں نے تشریح کر دی اگلے مصرے میں. العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین. علم وہ ہے جس میں قال اللہ ہو اور حدثنا، اس کے علاوہ تو سب شیطان کے وسوسے ہیں. اب یہ میں نے کہا کہ یہ مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ سلفی عقیدہ بیان کیا جائے. تو باہر صورت ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، میں نے جو چند باتیں کرنی تھی، مجھے تقریر تو کچھ اور کرنی تھی، لیکن یہ ہے کہ اسی لیے مجھے کہا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ بات وہ کرنی چاہیے جس کا کچھ فائدہ ہو. ساجد میر صاحب کی موجودگی میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے سینٹر ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دنیا کے اندر علم کے لیے مشاورت بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ کے پاس جو مسائل آتے ہیں آپ اکیلے بیان نہ دیا کریں، آپ جو ہیں وہ مشورہ کر لیا کریں. مشورہ آپ کسی سے کریں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اہل علم، لیکن مشورے کے بعد بیان دیا کریں تاکہ ہمیں اس کے لیے پریشانی نہ ہو. میں باقی کوئی حوالہ نہیں دینا چاہتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.